خوف اور گرمی کی وجہ سے عالیہ کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر سلاد کا کیا گیا ظلم، زخموں کی وجہ وہ اپنے منہ میں لہو کا ٹیسٹ محسوس کر سکتی تھی۔ ہونٹوں کو آزادی ملنے کے باوجود اسے اتنا ہوش نہیں رہا تھا جو شور مچا کر مدد کے لیے کسی کو بلا سکے۔ سلائم ملک اس کی گردن پر پسینے کی چند بوندوں کو اپنے لبوں سے چومتا ہوا سینے تک آ پہنچا تھا۔ تب عالیہ 13 برس کی تھی، تب بھی ان گہرائیوں سے بہت عشق تھا اسے، اور اب تو عالیہ بڑی ہو چکی تھی۔ بہت تڑپا ہوں تمہیں چھونے کی خاطر، جو جوش 5 سال سے میرے اندر موجود ہے، آج سارے کا سارا تم پر نکالنا چاہتا ہوں۔ میری شدتیں جب تمہیں تڑپائیں گی تب تمہیں میری حالت کا اندازہ ہوگا۔ سینے کے اوپری حصوں کو لبوں میں لیے وہ چوسنے لگا۔ تم کون ہو؟ پلیز چھوڑو مجھے۔ خود پر جھکے سلار کو پرے دھکیلنے کی کوشش میں نہ ڈھال اٹھتی۔ وہ تکیے پر گری تھی جب سلار اس کے کلائیوں کو اپنے ایک ہاتھ سے دبوچتا بیڈ کھڑام کے ساتھ لگائے عالیہ کی ٹانگوں کو اپنی پشت کے گرد باندھتا۔ خود کو ایک ہی جھٹکے میں اس کی گہرائیوں میں سمانے لگا۔ عالیہ کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ ایسے تکلیف کو ایک مرتبہ پھر سے سہن کرنے پر وہ سسک اٹھی۔ ایسے مزید دلچسپ ناولز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کون ہو تم؟ اور یوں سلار سر کے کیبن میں سیدھا کیوں گھسے جا رہے ہو؟ کاظم شاہ جو کہ سلائم ملک کی کمپنی میں ڈائریکٹ گھستا اس کے کیبن میں چلا گیا۔ اوہ ہائے، پہلی بات تو یہ، تمہارے سلار سر اب سر نہیں بلکہ اس کمپنی کا نیا مالک میں کاظم خان بن چکا ہوں۔ اب جو تم لوگ اس سلار کے ساتھ سالوں سے وفاداری نبھا رہے تھے وہی وفاداری میرے لیے نبھانی ہوگی۔ کاظم جو کہ سامنے موجود شخص کے سر پر بال نہ موجود ہونے کی وجہ سے اسے ہائی وے کا نام دے گیا تھا۔ ایسے کیسے؟ سلار سر کو جیل ہوئی تھی اور اب ان کی سزا ختم ہونے والی ہے، وہ واپس آنے والے ہیں، پھر وہ تمہیں اپنی اتنی پرانی کمپنی کیوں بیچیں گے؟ اس شخص کو یقین نہیں آ پا رہا تھا۔ اوہ سلیم، کہاں ہو؟ ذرا آ کر اسے دکھاؤ تو۔ سلائم ملک کا خاص آدمی جو اس کی ہر چیز خود مینیج کیا کرتا تھا بھاگ کر آفس میں چلا آیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ کاظم شاہ سر نے سلائم ملک کی کئی پراپرٹیز اور یہ کمپنی خرید لی ہے۔ اب تمہیں کام کرنا ہے تو کرو ورنہ نکل سکتے ہو اس نوکری سے۔ سلائم ملک جو اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا، اپنی ضد کی وجہ سے بہت کچھ برباد کر دیا تھا اس نے۔ مالک کی غیر موجودگی میں بہت سے لوگوں نے وہ فائدہ اٹھا لیا تھا، اور کاظم شاہ کا ویسے بھی مقصد سلار کو برباد کرنا ہی تو تھا۔ عالیہ کو پانے کی ضد اس قدر سر پر حاوی کر لی تھی اس نے، جو 5 سال تک جیل میں اس نے قیدی والی زندگی گزار لی، مگر طلاق دیے اپنا نام عالیہ کے نام کے ساتھ ہرگز مٹانے کو راضی نہ ہوا۔ یہ جیل کا منظر تھا جہاں آج بہت سے قیدیوں کو رہائی ملنے والی تھی۔ سلائم ملک اپنے اسپیشل اے سی والے روم میں بیٹھا موبائل پر کسی چیز کو بڑے ہی غور سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اسکرین کے بالکل قریب نظریں جمائے وہ بار بار اس چیز کو زوم کر کر کے نہ جانے کون سی چیز تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب دروازے پر نوک کیے ایک پولیس کی یونیفارم پہنا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ سارا انتظام ہو چکا ہے، لیکن آپ کو یہ قیدیوں والے کپڑے پہننے پڑیں گے کیونکہ اوپر سے بڑے افسر آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو جو سادہ کپڑوں میں دیکھ لیا تو شک ہو سکتا ہے انہیں۔ سلائم ملک جس نے یہ 5 سال بھی اپنی مرضی سے عیاشی کے ساتھ گزارے تھے، اتنا خوبصورت کمرہ جہاں ہر ایک سہولت موجود تھی، یہ سزا کاٹنا تو ہرگز نہیں کھلا سکتا تھا۔ اسکرین پر سے نظریں ہٹائے اس نے اس شخص پر ڈالی۔ تم چاہتے ہو میں یہ کپڑے پہنوں؟ سلائم ملک ایسا لباس پہنے گا؟ کہہ کر لگائے ہنستا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا جیسے کہ کوئی جوک سنایا ہو اسے۔ سر اب آپ آزاد تو ہونے والے ہیں، ویسے بھی نہ جانے ان 5 سالوں میں کیا کچھ بدل چکا ہوگا۔ پلیز ایک مرتبہ اسے پہن کر یہاں سے چلے جائیں، ورنہ اگر سر کو شک ہو گیا تو کہیں آپ کی سزا کو مزید نہ بڑھا دیں۔ اس نے تفصیل بتاتے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب سلار اس کی گریبان کو پکڑتا اور میں برداشت نہیں کر سکتا، 5 سال مجھے معلوم ہے ان تصویروں کے سہارے کیسے گزارے ہیں میں نے، کیسے میرے اندر ان 5 سالوں سے لگی بے چینی کی آگ میں خود کو جلائے رکھا ہے میں نے، جس کی خاطر مجھے یہ قید منظور تھی، اس سے ملنے کو کتنا ترسا ہوں میں۔ اب اور نہیں، میری جان کا آج برتھ ڈے ہے، وہ آج 18 برس کی ہو چکی ہے،
مجھے بہت یاد کر رہی ہوگی، اس کے برتھ ڈے کو بہت اسپیشل بنانا چاہتا ہوں میں، یہ ہم دونوں کی نئی زندگی کی شروعات کہلائے گی۔ سنار ایک مرتبہ پھر سے موبائل اٹھائے عالیہ کی تصویر دیکھنے لگا جو 5 سال پہلے کی تھی۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتا تھا عالیہ کہاں گئی، کیا ہوا اس کے ساتھ اور اب وہ کیسی دکھتی ہے۔ عالیہ سے ملنے کی خاطر اس نے وہی قیدیوں والے کپڑے بھی پہن لیے۔ کچھ دیر میں ہی سبھی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی سلار کو لینے کوئی نہیں آیا۔ ماجدہ بیگم تو خود یہی چاہتی تھی کہ سلار ساری زندگی جیل میں ہی رہ جائے، ان سے کہاں برداشت ہو پاتا تھا اس کا وجود۔ سلار نے ڈرائیور کو کال کی مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ ماجدہ بیگم نے پرانا سارا اسٹاف نکال پھینکا تھا۔ بیزار سا ہوئے سلار پہلی مرتبہ رکشے میں بیٹھے واپس اپنے گھر لوٹا، ورنہ اگر پک کرنے اسے کوئی آیا ہوتا تو سلار نے سب سے پہلے آریہ کو لینے ہی جانا تھا، پر اب پہلے اسے اپنے گھر جانا پڑا۔ گھر ویسے کا ویسا ہی تھا، کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اس میں۔ واچ مین نے سلار کو دیکھ سلام کیا، چلتا ہوا وہ اندر جانے لگا جب برے طریقے سے کسی ننھی بچی کی رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بھاگ کر وہ گھر کے اندر چلا گیا جہاں ماجدہ بیگم 6 سالہ پری کا کان مروڑے اسے کسی بات پر ڈانٹ رہی تھی، جبکہ تانیہ اور احمد دونوں انہیں چھوڑنے کا کہہ رہے تھے۔ اماں کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ سلار جس کے بچے اتنے بڑے ہو چکے تھے اور اب 5 سال بعد وہ انہیں دیکھ پا رہا تھا، جلدی سے آگے بڑھے پری کو گود میں اٹھاتا وہ اسے چپ کروانے لگا، جبکہ پری تو جانتی بھی نہیں تھی سلار اس کا باپ ہے۔ سلار تم کیسے واپس آ گئے؟ کیا جیل سے بھاگ گئے ہو؟ ماجدہ بیگم سلار کو دیکھ چونک گئی۔ اب اتنے بھی برے حالات نہیں آئے میرے جو مجھے جیل سے بھاگنا پڑے، اپنی مرضی سے وہاں گیا تھا اور اب واپس بھی آ چکا ہوں، لیکن اب میرے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی۔ سلار کو بہت برا لگ رہا تھا۔ تو اور کیا کروں، اکیلی بوڑھی عورت جس پر 3 ان شرارتی بچوں کا بوجھ ڈال کر تم اس نئی لڑکی کے چکروں میں پڑ گئے، اب میں بھی ان کے ساتھ فلاٹ کروں تو بگڑ نہیں جائیں گے؟ ماجدہ بیگم کا پھر سے ڈرامہ شروع ہو گیا۔ وہ بہو ہے آپ کی اور اب میں واپس آ چکا ہوں، اس سے ان کے ساتھ ایسا سلوک میں دوبارہ نہ دیکھوں۔ سلار جو کہ ماجدہ بیگم کو باتوں باتوں میں سمجھاتا خود سیڑھیاں چڑھے اپنے کمرے کی جانب بڑھا، مگر جس کمرے میں نفیسہ کو رکھا ہوا تھا اس کا تالا دیکھ اس کے ہوش اڑ گئے۔ دروازہ کھول اس نے کمرے میں جھانکا مگر کمرہ خالی تھا، جیسے کہ یہاں پر کوئی رہ ہی نہ رہا ہو۔ واپس نیچے جائے وہ غصے کے باعث اپنے دانتوں کو پیستا ہوا۔ اوپر والا کمرہ کیوں خالی ہے؟ کہاں پر ہے نفیسہ؟ اسے بات کر پانی تھوڑی مشکل ہو رہی تھی، جیسے کہ نفیسہ نام لیتے ہوئے اسے تکلیف پہنچتی ہو۔ بیٹا وہ بیچاری مکمل پاگل ہو چکی تھی، دیکھا نہیں تھا احمد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اس نے، لیکن میں پھر بھی اس کا دھیان رکھتی رہی اور ایک دن پانی کا گلاس توڑ کر خود ہی اس نے اپنا گلا کاٹ لیا۔ مجھے معاف کر دو، میں اسے بچانے میں ناکام رہی۔ ماجدہ بیگم کی بات سلار پر کسی پہاڑ کی مانند ٹوٹنے کا کام کر گئی تھی۔ اس کی پہلی بیوی خود کی جان لے لی، مگر کیوں؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ سلار بیٹا دیکھو، ایک غلط فیصلہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ مجھے تو اب اس بات کی فکر لگی رہتی ہے تمہاری ان 2 بیٹیوں میں بھی تو اسی بدچلن عورت کا خون موجود ہے۔ اگر یہ بھی ویسی ہی نکلی۔ ابھی وہ بات ہی کر رہی تھی جب سلار ہاتھ سے اشارہ کیے مزید ایک اور لفظ بولنے سے روک گیا۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، اپنے باپ کا سر کبھی نہیں جھکائیں گی اور اگر ایسا کبھی ہوا تو خود ان کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ غلطی ایک بات کی جاتی ہے، مگر میں اب اچھے طریقے سے واقف ہو چکا ہوں کسے کس مقام پر رکھا جائے جو وہ قابو میں رہے گا۔ سلار جو ماجدہ بیگم کی باتوں میں آ کر اتنی بڑی بات کہہ گیا۔ تانیہ سہم کر پری کو اپنے ساتھ لگا گئی۔ وہ بچے تو ہمیشہ دب کر رہے تھے، بھلا ایسا کچھ بھی کرنے کا وہ سوچ کیسے سکتے تھے؟ سلار جس نے کبھی بھی آنسو نہیں بہائے تھے، بلکہ جب بھی اسے دلی تکلیف پہنچتی تو آنکھیں سرخ کر لیتا تھا۔ وہ اپنا درد جذبات سب خود کے ہی اندر رکھنے کا عادی تھا۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا بنوا دیتی ہوں۔ ماجدہ بیگم نے فکر ظاہر کرنے کا ناٹک شروع کر دیا۔ ہاں میں کھاؤں گا پیٹ بھر کر، بلکہ آج شام کو دعوت کا انتظام کریں، اپنی بیگم کو لینے جا رہا ہوں میں۔ ماجدہ بیگم جن کی کھانسی چھوٹ گئی، سلار کے منہ سے پھر سے عالیہ کا ذکر سن کر
کیا کہہ رہے ہو؟ جس کی وجہ سے تم نے اپنی زندگی کے 5 سال ضائع کیے، اسے پھر سے واپس لانے کا سوچ رہے ہو؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے تم اسے؟ ایسی ہزاروں لڑکیوں کی لائنیں لگا دوں گی میں، جو ہر رات تمہارے جو ہر رات تمہاری بیوی بننے کو تیار ہو جائیں گی۔ ماجدہ بیگم کا بی پی بڑھ جایا کرتا تھا عالیہ کا ذکر سن کر ہی۔ اماں، اگر مجھے اس کے علاوہ کوئی اور لڑکی چاہیے ہوتی تو اتنے سال کمانے نہیں تھے میں نے۔ عالیہ میری محبت ہے، اسے اپنے نام کر چکا ہوں میں، اور اپنے نام کی چیزیں کسی کے حوالے نہیں چھوڑی جاتی، اور وہ آج فارغ ہو چکی ہے۔ اب سے مجھے دنیا کا کوئی انسان اسے اپنے پاس رکھنے سے نہیں روک پائے گا۔ وہ خود بھی چاہے گی، تب بھی بہت سے حساب کتاب اس سے پورے کرنے ہیں مجھے۔ سنارجس کی بات کرنے کا انداز یہ بات واضح کر رہا تھا کہ عالیہ کے لیے اس کے اندر غصہ بھی بہت بھرا پڑا ہے، جسے وہ اس سے ملنے کے بعد ہی نکالے گا۔ ارے واہ سالار صاحب، کمال کرتے ہو! آپ نے تو اپنی چھوٹی سی دوسری بیگم کو بیگم کو لینے جا رہے ہو۔ ویسے کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت وہ کہاں پر موجود ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ نہ جانے کتنے ہی مردوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہوگا اس نے۔ وہ بیچاری بچی تم سے 24 سال چھوٹی ہے، اسے تم جیسے بوڑھے میں کہاں انٹرسٹ ہوگا؟ اسے تو جوان جوشیلے لڑکے پسند ہوں گے۔ کاظم شاہ جو کہ سالار کے واپسی لوٹنے کی خبر سن کر سیدھا ان کے گھر چلا آیا تھا۔ تم کون ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہے میرے گھر میں آ کر میرے ساتھ اس قسم کی بات کرنے کی؟ خونخوار نظروں سے سالار نے اس انجانے شخص کو گھورا۔ وہ آج سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا اس سے۔ کیا ہوا؟ تمہیں ابھی تک کسی نے نہیں بتایا؟ یار، میں ہوں ملک انڈسٹریز کا نیا مالک۔ آگے بڑھے سالار کے کاندھے کو تھپتھپاتے ہوئے اس نے خود کا تعارف کروایا، جبکہ سالار پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ کیا کسی پاگل خانے سے چھوٹ کر آئے ہو جو اناب شناب بولے جا رہے ہو؟ ملک انڈسٹریز کا مالک میں ہوں، جس کے گھر میں تم آ کر کھڑے ہو۔ اگر پیسوں کی بھوک ہے تو دے دیتا ہوں، جا کر علاج کروا لینا اچھے ڈاکٹر سے۔ سالار کو مذاق لگی اس کی بات۔ جب کاظم شاہ نے کاغذ نکالے سالار کے آگے رکھ دیے، غور سے دیکھ لینا، اگر نظر کمزور ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ نیا ملک انڈسٹریز کا مالک کاظم شاہ، جسے سالار ملک نے اپنی کمپنی بیچ دی ہے، اور جلد ہی یہ گھر بھی میرے نام ہو جائے گا، تب تم سب یہاں سے دھکے دے کر نکالے جاؤ گے۔ سالار کو یقین نہیں آ پا رہا تھا۔ واقعی میں کاغذات پر سالار ملک کے اپنے سن ہوئے تھے، مگر ایسے کیسے؟ وہ خود کیوں بیچے گا اپنی اتنی پرانی کمپنی؟ یہ سب فضول ہے، میں یقین نہیں کر پا رہا، بلکہ میں اپنے وکیل کو بلاؤں گا۔ سالار کاغذ کو پھاڑ گیا۔ وکیل کیا؟ چاہے جج کو بلا لو، جب خود تم نے اپنے ہاتھوں سے سائن کیے ہیں۔ پھر کون دلوائے گا تمہیں یہ کمپنی واپس؟ تمہارا وہ مینیجر، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، سلیم۔ یار، بڑا نیک آدمی ہے، بڑی مدد کرتا ہے وہ میری۔ بڑے خوش قسمت ہو تم جو اتنا ایماندار شخص تمہارا منشی بنا، جس نے کتنے اچھے طریقے سے اپنی وفاداری کو نبھایا۔ تمہاری غیر موجودگی میں بھی کاظم شاہ، جو کہ سالار کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ کر کہکہ لگائے ہنس رہا تھا، بہت مزہ آ رہا تھا اسے یہ تباہی دیکھ کر۔ ماجدہ بیگم خود چونک گئی۔ اب جب سالار کے پاس پراپرٹی نہیں بچے گی تو وہ سڑک پر آ جائے گی۔ کیسے وہ اس شالی شان زندگی کے بغیر زندہ رہ پائے گی، جنہیں اتنے سالوں میں سونے کی پیالیوں میں چائے پینے کی عادت پڑ چکی تھی؟ کون ہو تم اور کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسے؟ کیا کوئی پرانے دشمن ہو میرے جو بدلہ لے رہے ہو مجھ سے؟ سالار کاظم کے متعلق جاننا چاہتا تھا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لو، بہت پرانا ناتا ہے تم سے ملک صاحب۔ ویسے تم بڑے پکے نکلے۔ چھوٹی بچی نے ایسا کون سا جادو تم پر جلا دیا جو اس کی خاطر 5 سال تم نے جیل میں گزار دیے؟ کیا چھوٹی لڑکیاں زیادہ مزہ دیتی ہیں؟ ہنستا ہوا سونے کی ڈبی میں سے ایک سگریٹ نکالے منہ میں رکھتا لائٹر سے جلانے لگا، مگر سالار راستے میں ہی اس کا ہاتھ روکے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، اس سے پہلے میں تمہاری اس شکل کا نقشہ بگاڑ دوں۔ سالار اس کے منہ سے سگریٹ چھینتا زمین پر پھینک گیا۔ بڑے بدتمیز ہو، مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک! تمہاری بیٹی تو بڑی مہمان نواز تھی، مجھے چائے دی تھی، مگر تم بے رحم! تمہیں انسانیت تو رتی برابر نہیں ہے۔ پہلی بیوی میں سے 3 بچے پیدا کیے، اسے پاگل ثابت کر دیا، اور پھر 13 سالہ بچی کو دشمنی کا بدلہ نام دیے شادی کر کے پریگننٹ کر دیا۔ کاظم شاہ، جو کہ ہر ایک بات کے متعلق جانتا تھا، بند کر اپنی بکواس۔ ایک زوردار پنچ کو کاظم شاہ کے چہرے پر دے مارا۔ مزید برداشت کر پانا ناممکن تھا۔ ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کی وجہ سے کاظم کا ہونٹ پھٹ گیا۔ آئندہ بات سوچ سمجھ کر کرنا،
اب تم جا رہے ہو، اٹھا کر باہر پھینکواؤں تجھے؟ فی الحال عالیہ کے لیے کچھ زیادہ ہی پوزیسو ہو چکا تھا، اسے برداشت نہیں ہو پاتا تھا، عالیہ کے خلاف کچھ بھی نہیں سن پاتا تھا وہ۔ ملک صاحب، سود سمیت اس تھپڑ کا حساب چکانا پڑے گا تمہیں۔ اس نابالغ لڑکی کا نشہ جو تمہیں اندھا کر چکا ہے، یہ نشہ ضرور میں بھی چکھنا چاہوں گا۔ ماجدہ بیگم کی جانب نفرت زدہ نظروں سے گھورتا کاظم جو معنی بات کیے وہاں سے چلا گیا۔ سلار بیٹا، تمہیں کیا ضرورت تھی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ایک طرف سے وہ بھی تو صحیح کہہ رہا تھا، کیوں اس پاگل لڑکی کے پیچھے تم خود کو ذلیل کروا رہے ہو؟ اب تک بھلا کسی سے شادی بھی کر لی ہے اس نے، اس کا جو ہم عمر بھی ہوگا، وہ تو کب کی آگے بھی بڑھ چکی ہوگی۔ تم کیا جانو؟ نفیسہ جو تمہاری نظروں کے سامنے بھی رہتی تھی، اپنے پرانے یار کے ساتھ کون کون سی حدود پار کرتی رہی، تم تو اس بات سے بھی بے خبر تھے۔ ماجدہ بیگم خود بھی سلار کو بھڑکانا شروع ہو گئی۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، وہ میرا ماضی تھا، اور ماضی میں کی گئی غلطی میں دوبارہ اپنی زندگی کو دہرانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان 5 سالوں میں عالیہ کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گئی، کیا کرتی ہے، اس بات سے باخبر اتنا اس کا باپ نہیں ہوگا جتنا میں رہا ہوں۔ دور رہ کر بھی اس کے پاس رہا ہوں میں۔ کب کن لوگوں سے وہ ملتی تھی، کیا کرتی تھی، ہر ایک بات جانتا ہوں میں۔ 5 سال پہلے اس کا حادثہ ہوا جس میں میرا بچہ ہم سے دور ہو گیا، یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جس ٹرک نے عالیہ کو ٹکر ماری تھی، اس ٹرک ڈرائیور کا اب تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ میں نے اسے سزا دی تھی زمین میں دفن کر کے۔ اس حادثے میں عالیہ نے اپنی یادداشت بھی کھو دیے، اسے کچھ یاد نہیں۔ میں نے بھی بس اس کے 18 برس ہونے کا بے صبری سے انتظار کیا تھا مجھے، جو آج ختم ہو چکا ہے۔ آج عالیہ 18 برس کی ہو چکی ہے، مگر اس کے دل میں ایک ڈر تھا، پاکستان واپس کبھی نہیں لوٹنا چاہتی تھی۔ شاید اس کے دل میں آج بھی میں بسا ہوا ہوں۔ یار، اسے محبت تو نہیں کہا جاتا، ہاں خوف کا نام ضرور دیا جا سکتا ہے، پر میں خوش ہوں کہ کچھ تو میرے متعلق آج بھی اس کے اندر بسا ہوا ہے۔ اور اب دیکھیں، عالیہ کو واپس یہاں بلانے کی خاطر مجھے اس کے باپ کو ہاسپٹل پہنچانا پڑا، جس کی خبر سن کر عالیہ واپس آ رہی ہے پاکستان میرے پاس۔ ماجدہ بیگم کی سانسیں اٹک گئی سلار کی باتیں سن کر۔ وہ واقعی میں عالیہ کے لیے مکمل پاگل ہو چکا تھا۔ یہ سب حرکتیں کوئی نارمل انسان ہرگز نہیں کرتا۔ میں جا رہا ہوں عالیہ کے پاس، لیکن آئندہ اگر میری بیوی کے خلاف کسی نے کچھ غلط کہنے کی کوشش کی، اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لوں گا۔ ماجدہ بیگم کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے، وہ وہیں پر ہی گر گئی۔ دادی، کیا ہوا؟ تانیہ بھاگ کر انہیں سنبھالنے لگی، جبکہ سلار انہیں اگنور کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ عزیز صرف ایک لڑکی تھی، وہ چھوٹی سی لڑکی جس نے 42 سالہ مغرور خودغرض سلار ملک کو اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ اس لڑکی کو آج 5 سال بعد دیکھنے کو بےتاب ہو رہا تھا وہ۔ بے شک اس نے خود کو عالیہ کی ہر بات سے واقف رکھا، مگر خود ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھ پایا تھا وہ اسے۔ آخر کیسی دکھنے لگی تھی وہ؟ تب تو سلار کے سینے تک بھی نہیں آ پاتی تھی، اب اس کا قد کتنا بڑھ چکا تھا۔ اس کی چھوٹی سی ناک، بڑی بڑی آنکھیں، کیا اب بھی ویسی ہی ہوں گی، یا پھر وہ بدل چکی ہوگی، اور اب بھی زیادہ حسن سے خود کو نکھار لیا ہوگا اس نے، جو سلار ملک کے دل کو مزید اپنے اسیر میں جکڑنے کا کام کرے گا۔ عالیہ جو کہ واپس پاکستان لوٹتی، ساتھ وہ اپنی دوست عائزہ کو بھی لائی تھی، چونکہ عائزہ بھی اسی کے شہر کراچی میں رہنے والی تھی۔ پڑھائی کرنے کی خاطر وہ لندن گئی ہوئی تھی، اور اب جب عالیہ واپس لوٹ رہی تھی تو اس نے بھی ساتھ چلنا مناسب سمجھا، چونکہ اپنی دوست عالیہ سے واقف تھی۔ وہ پاکستان جانے سے ڈرتی تو تھی۔ ایئرپورٹ سے سیدھا اترے عالیہ کیب پکڑے ہسپتال پہنچی۔ گھر ایک مرتبہ جانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی اس نے۔ میرے بابا کہاں پر ہیں؟ مجید علیم نام کا پیشنٹ جنہیں دل کا دورہ پڑا تھا، وہ کہاں پر ہیں؟ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے عالیہ اپنے والد کے متعلق پوچھنے لگی۔ وہ تو ایمرجنسی وارڈ میں ہیں، آپ جا کر ڈاکٹر عفان سے مل لیں، وہی ان کا کیس ہینڈل کر رہے ہیں۔ نرس نے ڈیٹیل بتا دی۔ جب عالیہ شکریہ کہتی اپنی دوست کے ساتھ بدائی کی جگہ پہنچی جہاں اس کے والد کا علاج چل رہا تھا، وہ ابھی تک بے ہوش تھے۔ اپنے والد کو دیکھ عالیہ نے رونا شروع کر دیا۔ ان کی حالت کافی خراب دکھ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ کیا لگتے ہیں مریض کے؟ ایک نوجوان لڑکا جس کی عمر 26-27 سال دکھ رہی تھی، عالیہ کو روتے دیکھ اس سے پوچھنے لگا۔ وہ میرے بابا ہیں۔ کیسے ہیں وہ، کیا ہوا ہے انہیں؟ عالیہ نے ایک ساتھ اتنے سوال کو پوچھ ڈالا۔
وہ اب بہتر ہے، بس ٹینشن سے دور رکھے انہیں۔ پہلے بھی نہ جانے اچانک سے دل پر کسی بات کا بوجھ لے لیا انہوں نے، ورنہ یوں دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ عالیہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اب اس کے بابا بہتر ہیں۔ آپ بھائی چلیں، میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں، اس جگہ بات کرنا مناسب نہیں۔ عالیہ کو ساتھ لے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ خود کو سنبھالیں، یہ مریض کے ساتھ سونا انہیں مزید کمزور کرتا ہے۔ جیسے ہی انہیں ہوش آئے گا آپ ان سے مل سکیں گی۔ اپنی جیب میں سے رومال نکالے اس نے عالیہ کی طرف کیا کہ وہ اپنے آنسوں کو پونچھ لے۔ عالیہ رومال پکڑتے اپنے آنسوں کو صاف کرنے لگی۔ ویسے میرا نام عفان ہے، میں دل کا ڈاکٹر ہوں جو دلوں کے علاج کرتا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ کا دل بہت اداس ہے، جس کے اثرات چہرے پر بھی چھا رہے ہیں۔ آپ جائیں، تھوڑا آرام کریں، ورنہ کہیں آپ خود ہی نہ بیمار پڑ جائیں۔ عفان فرینڈلی قسم کا ڈاکٹر تھا۔ جب عالیہ بھی اس کی بات پر ہنستی، نہیں میں کچھ دیر مزید رکنا چاہتی ہوں، رومال انہیں واپس کرتی اس نے جواب دیا۔ جب عفان مزید باتیں چھیڑ کر بیٹھ گیا، سلار ملک جو کہ جینز اور اوپر سے ہوڈ والی شرٹ پہنے ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ جیل میں زیادہ تر فارغ رہنے کی وجہ سے سلار نے باڈی بنانے پر زیادہ فوکس کیا، جس کا نتیجہ اس کے سخت بائسپ اور لوہے جیسا بدن دیکھ کر بن کر نکلا تھا۔ ہوڈ والی شرٹ پہننے کے باوجود بھی اس کے جسم کی بناوٹ دیکھی جا سکتی تھی۔ کوئی بھی پہلی مرتبہ اس سے مل کر سلار ملک کی اصل عمر پہچان نہ پائے۔ وہ اب بھی 30-35 سے زیادہ نہیں لگتا تھا۔ اب یہ اثر عالیہ کا تھا، جو سلار ملک پہلے سے بھی کہیں زیادہ جوان، ہینڈسم اور جوشیلا بن چکا تھا، یا پھر اس سے ملنے کی طلب نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ چلتا ہوا وہ مجید صاحب کے کمرے کی طرف ہی آ رہا تھا جب اپنے سامنے عالیہ کو کسی ڈاکٹر کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتے دیکھ سلار کے قدم وہیں پر ہی رک گئے تھے۔ عالیہ اپنے آنسو پونچھنے کے بعد ڈاکٹر کو واپس رومال پکڑانے والی تھی۔ سلار یہ منظر بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ رومال پکڑتے وقت ہلکی سی انگلیاں عفان کی انگلیوں کے ساتھ ٹچ ہوئی تھیں۔ اس بات پر تو شاید عالیہ اور عفان نے بھی غور نہیں کیا ہوگا، سوائے سلار کے، جس کا دماغ مکمل خراب ہونے والا تھا۔ عالیہ کو کسی اور مرد کے ساتھ بات کرتے دیکھنا بھی اس کے برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ کبھی غصے سے وہ ان دونوں کو گھورتا ہوا سر پر ہوڈ والی ٹوپی کیے وہ اپنے چہرے کو چھپاتا ہوا ان کی طرف بڑھنے لگا۔ عالیہ اور عفان کے درمیان جو کچھ فاصلہ موجود تھا، جان بوجھ کے سلار ان دونوں کے درمیان سے گزرا، جو عالیہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی، چونکہ سلار کی بازو اچھی خاصی اس کے ساتھ ٹچ ہوئی تھی۔ کیا پاگل ہو، اتنا بڑا راستہ دکھائی نہیں دے رہا جو ہمارے ہی درمیان سے گزرنا یاد آ گیا تمہیں؟ عفان نے غصے سے کہا، مگر اس کی بات بغیر سنے سلار وہاں سے چلا گیا۔ عالیہ تجسس بھری نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، جیسے کہ اس شخص کا اس کے قریب آنا وہ پہلا احساس پیدا کر رہا تھا کہ کیا وہ اس سے پہلے مل چکی ہے۔ یادداشت جانے کی وجہ سے وہ اپنی آدھی زندگی بھول چکی تھی، بس وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا ہیں، ماں چل بسی۔ وہ تو یہ تک بھی بھول چکی تھی کہ اس کی دادی بھی ہوا کرتی تھی، جو اس حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھی ہیں۔ میں چلتی ہوں اب۔ عالیہ وہاں سے چلی گئی۔ وہیں ڈاکٹر عفان واپس اپنے کیبن میں لوٹ گئے، مگر پہلے سے ہی کسی کو کرسی پر بیٹھے دیکھ وہ چونک گئے تھے۔ ایکسکیوز می، آپ یہاں ایکچولی پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، اس کے بعد ہی میں علاج کرتا ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے میری نرس کو اپنی ڈیٹیل بتائی ہے کیا؟ عفان، جو کہ بالکل خاموش، اس شخص کو کرسی پر بیٹھے دیکھ تفصیلات پوچھنے لگا، مگر ہاتھ سے اشارہ کیے وہ شخص اسے اپنی کرسی پر بیٹھنے کا کہنے لگا۔ سلار نے اب سر پر سے ٹوپی کو اتار دیا تھا، اس وجہ سے عفان اس شخص کو پہچان نہیں پایا تھا۔ چلتا ہوا خود وہ اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ جی بتائیں، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ عفان اس کے یہاں آنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ آج کسی کی وجہ سے میرے دل میں درد اٹھا۔ تم ڈاکٹر ہو دل کے، تو مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ ٹیبل پر اپنی گاڑی کی چابی گھماتا ہوا سلار نے عجیب سی بات کہی۔ اس کی چین میں ایک چھوٹا سا چاقو لگا ہوا تھا جو بالکل اصلی تھا۔ ایک نظر عفان نے اس کی چین میں ڈالی ہوئی، دوسری ہی پر مسکراتا ہوا، کیا کوئی آپ کا عزیز ہے؟ کیا کیا ہے اس نے آپ کے ساتھ؟ دیکھیے، پریشانی آتی رہتی ہیں، جو ہر بات ہم دل پر سوار کر لیں گے تو درد تو ہوگا ہی۔ میں پھر بھی آپ کو دوائیاں لکھ کر دے دیتا ہوں جو آپ کو ریلیکس رکھیں گی۔ پرچی اٹھائی، عفان نے کسی دوائی کا نام لکھ کر اس شخص کی جانب ہاتھ بڑھایا اس پرچی کو پکڑنے کے لیے، مگر سلار چند سیکنڈ بالکل خاموش رہا۔ اچانک سے وہی چاقو والی
چین اٹھا کر عرفان کے ہاتھ کے آر پار کر دی اس نے۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا، مگر سلار انتہائی بے رحمی کے ساتھ جو انگلیاں عالیہ کی انگلیوں کے ساتھ صرف ٹچ ہوئی تھی کو پکڑے توڑ گیا۔ آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ فری ہونے سے پہلے یہ جان لینا کہ وہ کس کی امانت ہے۔ اس سے پہلے کہ عرفان کی چیخیں سن کر کوئی جہاں پر آتا، سلار اس کی جیب میں سے رومال نکالنے وہاں سے چلا گیا۔ عالیہ ہاسپٹل سے باہر نکلنے ہی والی تھی جب اچانک سے اسے کچھ یاد آیا۔ تبھی واپسی کو پلٹتی وہ خود ڈاکٹر عرفان کے کیبن کی طرف جانے لگی۔ سلار جو کہ عرفان کا رومال پکڑے اپنے چہرے کے ساتھ لگاتا ایک لمبی سانس لے رہا تھا، عالیہ کی خوشبو اس رومال میں موجود تھی۔ وہ ایسی کوئی چیز کسی کے پاس نہیں رہنے دینا چاہتا تھا جسے عالیہ نے چھوا ہو۔ وہ گیلری سے گزر رہا تھا مگر سامنے سے آ رہی عالیہ کو دیکھ جلدی سے سر پر ایک مرتبہ پھر سے ٹوپی لے لی اس نے، مگر عالیہ کا تو دھیان بھی نہیں تھا اس پر۔ ایک نظر اٹھا کر بھی اس نے سلار پر نہیں ڈالی تھی، بلکہ انجانی سی وہ اس کے قریب سے گزر گئی۔ سلار نے پلٹ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ عالیہ جو پہلے بھی جینس شرٹ ہی پہنا کرتی تھی، مگر سلار سے شادی کے بعد زبردستی وہ اسے شلوار قمیص پہنانے لگا تھا، مگر اب لندن میں جانے کے بعد بھی اس نے جینس شرٹ کو ہی پہنا ہوا تھا۔ بس فرق اب اتنا سا تھا کہ چھوٹا سا جالی دار اسٹالر وہ گلے میں ڈال کر رکھتی تھی، جس کا ہونا نہ ہونا ایک ہی برابر تھا۔ ٹائٹ جینس شرٹ کے ساتھ اس کے خوبصورت بدن کی بناوٹ اور نشیب و فراز واضح دکھائی دے رہے تھے۔ سلار ملک نے اپنی پیشانی سکیڑ لی۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ اس کی بیوی بغیر سر ڈھانپے ایسے لباس کو پہن کر لوگوں میں گھومے۔ لوگوں کے من میں اس کی بیوی کو دیکھ کر غلط غلط خیالات آئے، نہ جانے اب اس بات کے چلتے وہ کیا کرنے والا تھا۔ سلار ملک کی جنونیت کچھ زیادہ ہی پاگل پن کا روپ دھار رہی تھی۔ وہ جو کر رہا تھا بالکل غلط تھا۔ اس قدر جنون کا سب پر حاوی ہونا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ عالیہ ڈاکٹر عرفان کے کیبن کو نوک کر دی اندر داخل ہوئی، مگر انہیں اپنا ہاتھ پکڑ کر چلاتے دیکھ کر بالکل شاکڈ رہ گئی۔ ڈاکٹر کیا ہوا آپ کو؟ ہاتھ شدید زخمی تھا اس کا، وہیں ساری کی ساری انگلیاں بھی ٹوٹی پڑی تھیں۔ عالیہ کو دیکھ وہ شدید گھبرایا۔ دور ہو مجھ سے اور جاؤ یہاں سے۔ اب کیا کروانا چاہتی ہو تم میرے ساتھ؟ وہ تو عالیہ سے بھی ڈرنے لگا تھا، چونکہ جو بات سلار ملک نے اس سے کہی تھی اتنا تو وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا عالیہ کی خاطر ہی اس کا یہ حشر کر کے گیا تھا۔ پر ڈاکٹر ہوا کیا ہے؟ عالیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا نہ جاؤ یہاں سے۔ خود ہی عرفان بمشکل سے اٹھتا کیبن سے باہر نکل گیا۔ عالیہ ہکی بکی وہیں کھڑی تھی۔ آخر اچانک سے انہیں کیا ہوا؟ میں نے کیا کچھ کر دیا؟ اور یہ ہاتھ ان کا کس نے توڑا؟ ایسے ہزاروں سوالات اس کے دماغ میں گھومنے لگے تھے۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ فی الحال واقعی اس کا آرام کرنا ہی بہتر تھا، ورنہ پھر سے نہ جانے کون کون سے خیالات دماغ میں گھومنے لگتے۔ گھر سے کال کیا اس نے گاڑی کو ہسپتال منگوا لیا تھا تاکہ خود ڈرائیو کیے گھر آ سکے۔ گاڑی گیٹ کے اندر لے جائے وہ کار پورچ میں روکتی، اس سے باہر نکل کر گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے تاثرات تھے، جیسے کہ وہ خود بھی نہ سمجھ پا رہی ہو کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آج جو کچھ بھی ہسپتال میں ہوا تھا وہ خود کوئی نارمل سی بات تو ہرگز نہیں تھی۔ بیٹا آپ آ گئے، مالک کیسے ہیں؟ ملازمہ عالیہ کو گھر کے اندر آتے دیکھ مجید صاحب کے متعلق پوچھنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے اب بہتر ہے ان کی حالت، وہ دو ٹوک جواب دے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بیٹا میں کھانا لگا دوں؟ مجید صاحب کو اگر پتہ چلا کہ میں نے آپ کی خدمت میں کمی رکھی ہے تو بہت ناراض ہوں گے مجھ سے۔ ملازمہ جانتی تھی عالیہ کا موڈ آف ہے، وہ کھانا کھانے سے انکار کر دے گی، تبھی پیار سے سمجھانے لگی۔ آنٹی من تو نہیں کر رہا، پر آپ لگا دیں، میں چینج کر کے آتی ہوں، پھر کھا لوں گی۔ عالیہ تھوڑا بہت کھانا کھانے کے لیے بھی صرف اس وجہ سے راضی ہوئی تھی تاکہ واقعی میں اس کی وجہ سے مجید صاحب ملازمہ کو نہ ڈانٹ دیں۔ اپنے کمرے میں جائے اس نے لائٹ کو آن کیا۔ وہی کمرہ جہاں اس کا سارا بچپن گزرا تھا، ہر ایک چیز سنبھال کر اپنی اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے مانو عالیہ اپنے بچپن کی دنیا میں لوٹ چکی تھی۔ وہی چھوٹا سا بیڈ جہاں تک یقیناً اگر اب عالیہ لیٹتی تو پاؤں بیڈ سے باہر نکلیں گے، چونکہ اب اس کا قد بھی تھوڑا لمبا ہو چکا تھا۔ وہ مکمل لڑکی بن چکی تھی۔ 13 سال کی عمر میں شادی اور پھر پریگننٹ ہونے کی وجہ سے اس کا فگر بڑی بھکیوں جیسا بن چکا تھا۔ سینے کے اوپری حصے شادی شدہ لڑکیوں جتنے بڑے ہو چکے تھے، صرف اور صرف سلار ملک کی مہربانیوں کی وجہ سے۔ اپنے بستر پر بیٹھی وہ بیڈ شیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگی، مگر اچانک سے دماغ میں پرانی یاد نے جھٹکا سا لگایا۔ اسے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے ایسے کیوں لگتا ہے کبھی کبھی جیسے میری
زندگی کا کچھ حصہ میں بھول چکی ہوں، مگر ایسی خوفناک یادیں بار بار مجھے یاد کروانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پر میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ جو خیالات مجھے بار بار آ رہے ہیں وہ میرے ساتھ کیسے بیت سکتے ہیں؟ میں تو اب 18 برس کی ہوئی ہوں، پھر وہ سب میرے ساتھ پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ عالیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ خود سے سوال کو تھی مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ منٹ وہیں پر ہی بیٹھے وہ اٹھتی وارڈروب کو کھولے، بیگ میں سے اپنے کپڑوں کو نکالتی اندر رکھنے لگی۔ ابھی تک اس کے بچپن کے کپڑے اسی وارڈروب میں موجود تھے، جو شاید اب اگر عالیہ پہنتی تو آدھے بدن کو ہی اس کے چھپا سکتے۔ اپنے کپڑوں کو دیکھتی وہ مسکرانے لگی، بنیان شروع اور ٹراؤزر نکالے وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ شاور کے نیچے کھڑی وہ نہا رہی تھی جب اچانک سے اس کے کمرے میں شور ہوا۔ عالیہ فوراً شاور بند کیے آواز سننے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ اب دوبارہ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو پہلے سے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انجانا شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ تبھی ٹاول سے خود کو صاف کرتی وہ ٹراؤزر اور بنیان کو پہنے باتھ روم سے باہر نکلی۔ ابھی باتھ روم کا دروازہ کھلا ہی تھا جب اس نے کمرے کو اندھیرے میں ڈوبے دیکھ مانو اس کی جان حلق میں اٹک گئی ہو۔ یہ لائٹ کس نے بند کی؟ عالیہ یہاں پر بھی چلانا شروع کر دیتی اگر باتھ روم کا بلب بند ہوتا تو۔ باتھ روم سے آ رہی روشنی کی وجہ سے اسے تھوڑا حوصلہ مل رہا تھا، نہ جانے کیوں، مگر اندھیرے سے شدید ڈر لگنے لگا تھا اسے۔ وہ لڑکی جو چھوٹی سی ہونے کے باوجود بہت بہادر ہوا کرتی تھی، سلار ملک کی وجہ سے بہت بدل گئی تھی۔ عالیہ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، مجھے بس وہاں دیوار کے پاس جا کر بٹن کو ہی تو دبانا ہے، پھر سے روشنی آ جائے گی۔ خود کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتی وہ کمرے کے دروازے کے پاس لگے ہوئے بورڈ کے قریب جانے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ لمبی سانس لیے اس نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ بات کا دروازہ جو سہارا دینے سے ہی کھلا رہتا تھا ورنہ ویسے بند ہو جایا کرتا تھا، اب کی مرتبہ بھی عالیہ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھی تھی جب دروازہ ٹھک سے بند ہو گیا اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اچانک اتنا زیادہ اندھیرا دیکھتی عالیہ کی سانس رکنے والی ہو گئی، پھر سے اس پر خوف حاوی ہونے لگا تھا۔ وہ زور سے حلقے پر چلا کے ملازموں کو آواز لگانے ہی والی تھی جب اچانک سے اس کے پیچھے سے کسی انجان شخص نے اسے دبوچ لیا، اپنی سخت بازو کی گرفت عالیہ کے نرم پیٹ کے گرد لپیٹتا اسے اپنی بازو کے نثار میں جکڑ چکا تھا، وہی دوسرا ہاتھ عالیہ کے منہ پر رکھتا اسے چلانے سے بھی روک گیا۔ عالیہ کی چیخ گلے میں ہی دم توڑ چکی تھی، وہ مکمل سانس سی رہ گئی۔ آخر اس کے کمرے میں اس وقت کون آ سکتا تھا جس نے اس قدر مضبوطی سے اسے دبوچا ہوا تھا؟ کس کی تھی اتنی ہمت جو اس قدر بے باکی سے اسے چھو سکتا تھا؟ عالیہ کے نرم و ملائم ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھے ہونے کی وجہ سے وہ محسوس کر پا رہا تھا ان نرم ہونٹوں کو چھونے کی طلب مزید بڑھ چکی تھی۔ اس کی اپنی گرم سانسیں وہ انہیں چوم کر عالیہ کے اندر انڈیلنے کو بےتاب سا ہونے لگا تھا۔ عالیہ نے اس وقت میرون کلر کی بنیان کو پہنا ہوا تھا جس کے کاندھے پر چھوٹے چھوٹے باریک اسٹریپ ہونے کی وجہ سے اس کے کاندھے آدھے سے زیادہ عیاں ہو رہے تھے، جن کے ساتھ وہ اپنی ناک کو رگڑتا ہوا ایک لمبی سانس لیے عالیہ کے بدن کی خوشبو اپنے سانسوں میں اتارنے لگا۔ وہ بہت ترسا ہوا تھا اس لڑکی کی خاطر۔ عالیہ کا پورا بدن کانپے جا رہا تھا، اس نے کوشش کی اس شخص کو خود سے دور کرنے کی، مگر اس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ ہلکا سا بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان، آج کی رات میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں، اپنی محبت کا تحفہ۔ عالیہ کے کان کی لوپ کو اپنے دانت سے کاٹتا اس نے نرمی سے عالیہ کی آنکھیں اس نے سرگوشی کی جو کہ عالیہ کی آنکھیں پھاڑنے کا سبب بنی۔ وہ شخص کیسے جانتا تھا کہ آج عالیہ کا برتھ ڈے ہے اور کون سا تحفہ دینے کی بات کر رہا تھا وہ؟ کیا وہ اسے جانتا تھا؟ کیا کوئی پرانا تعلق تھا اس سے؟ جو ہاتھ اس شخص نے عالیہ کے پیٹ کے گرد لپیٹا ہوا تھا اوپر کی جانب بڑھانے لگا۔ عالیہ ابھی نہا کر آئی تھی، ابھی تک اس کے بال نم تھے، پانی کے قطرے ٹپک کر زمین پر گر رہے تھے۔ وہیں عالیہ کا دل بھی بند ہوئے جا رہا تھا جیسے جیسے سلار اپنا ہاتھ اوپر کی جانب بڑھا رہا تھا۔ وہ ان دور چٹانوں کو چھونے والا تھا جہاں آج تک عالیہ نے خود بھی نہیں چھوا تھا۔ اپنا ہاتھ وہ بنیان کے اوپر سے ہی اس کے سینے کے نشیبوں پر ہاتھ کو چھوتا ہوا سختی سے دبا گیا۔ عالیہ کی جان نکل گئی، پورا بدن لرز اٹھا تھا اس کا۔ تم پر، تمہارے وجود پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔
وہ تڑپا ہے تمہارا دبانا 5 سال، 5 سال تک ہر روز تمہیں یاد کیے، خود کو تسکین دلوانے کی ناممکن کوشش کی ہے میں نے، سلگتی راتوں کو تمہیں تصور کیے خود کو سکون پہنچایا ہے میں نے، اور میں نے یہ حق تمہیں بھی نہیں دیا جو تم خود کو خود بھی چھو سکو، تمہارے قدم کے ہر اہم حصے پر صرف حق میرا ہے، میں ہی اس کا مالک۔ آلیہ کے سینے کی کلائی کو دباتا ہوا وہ خود اپنی پینٹ کا سیدھا والا حصہ آلیہ کی کمر کے نیچے وجود کے ساتھ چھوتے ہوئے رگڑنے لگا تھا۔ آلیہ سی سب چیز چکن محسوس کرتی، اپنی جگہ سے اچھل پڑی، اسے اپنی ٹانگوں سے جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ سلاح کا دیوانہ پن اس قدر اس پر حاوی ہو گیا تھا جو آلیہ کو کاندھوں سے پکڑے، اس کا رخ پلٹتا چہرہ اپنی جانب کیے آلیہ کے ہونٹوں پر قابض ہو گیا۔ جو جذبات کب سے اس نے اپنے اندر دبائے ہوئے تھے آلیہ کو دیکھ قابو میں رہ پانے مشکل ہو گئے تھے۔ آلیہ اس پرجن شخص کے کانٹوں کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں دبوچتی پرے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، اپنے لبوں کے ساتھ کسی اور شخص کے سلگتے ہونٹوں کا جڑنا اس کی سانس روک رہا تھا۔ وہ پہلے ہی شدید خوفزدہ تھی اور اب حالت مزید بگڑنے لگی۔ بنیان کو ہاتھ سے پکڑے سلار اوپر اٹھانے لگا، وہ اس کے وجود کو چھونا چاہتا تھا، اپنا لمس ہر انداز سے چھوڑنا چاہتا تھا تاکہ آلیہ کو معلوم ہو سکے وہ صرف اور صرف سلام ملک ہی ہے، مگر وہ معصوم تو اب تک سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس کے کمرے میں آنے والا اور اس کے ساتھ اس حد تک بڑھنے والا شخص اور کوئی نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ اسے پیٹ سے پکڑے اوپر اٹھاتا زبردستی اس کی ٹانگیں اپنی کمر کے گرد باندھنے لگا۔ آلیہ جو اچانک سے اس شخص کے جوڑوں سے اوپر اٹھانے پر گرنے کے ڈر سے اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ گئی، وہی ٹانگیں اس کی کمر کے گرد لپیٹنے ہی پڑی اسے، مگر مسلسل سلال اس کی سانسوں کو پینے کا عمل جاری رکھے ہوئے تھا، بلکہ اب اس عمل میں ہلکی ہلکی سی حرکت بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا جوش اس قدر بڑھے جا رہا تھا جو آلیہ کے نرم ہونٹوں پر چبھانے لگا تھا، وہ اس کے بار بار قافیے کی وجہ سے وہ زخمی ہونے لگے تھے، وہیں آلیہ کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ مکمل سلاح جو آلیہ کو اوپر اٹھانے کا فائدہ اٹھاتا اس کی بنیاد کو پار گیا، مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا جہاں پر، مگر عالیہ اپنی بنیاد کو اترنا دیکھ تڑپ اٹھی۔ اس شخص کے گرم ہاتھوں کا دور کے بدن کو چھونا دل بند کرنے کی وجہ بنے جا رہا تھا۔ عالیہ کے ہونٹوں کو چھوڑ کر اس کی ٹھوڑی کو ہلکے سے کاٹتے ہوئے لمبی سراہی دار گردن کی طرف بڑھا تھا۔ خوف اور گرمی کی وجہ سے عالیہ کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے، اس کے ہونٹوں پر سلار پر کیا گیا ظلم زخموں کی وجہ وہ اپنے منہ میں لہو کا ٹیسٹ محسوس کر سکتی تھی۔ ہونٹوں کو ذاتی ملنے کے باوجود اسے اتنا ہوش نہیں رہا تھا جو شور مچا کر مدد کے لیے کسی کو بلا سکے۔ السلام علیکم اس کی گردن کے پسینے کی چند بوندوں کو اپنے لبوں سے چومتا ہوا سینے تک آ پہنچا تھا۔ تب عالیہ 13 برس کی تھی، تب بھی یہ انتہائیوں سے بہت عشق تھا السلام علیکم، اور اب تو عالیہ بڑی ہو چکی تھی، بہت تڑپا ہوں تمہیں چھونے کی خاطر، جو جوش 5 سال سے میرے اندر موجود ہے آج سارے کا سارا تم پر نکالنا چاہتا ہوں۔ میری شدتیں جب تمہیں تڑپائیں گی تب تمہیں میری حالت کا اندازہ ہوگا۔ سینے کے اتنے حصوں کو لبوں میری رخ چوسنے لگا، کسی چھوٹے بچے کی مانند اس کا دودھ پی رہا تھا جیسے کہ برسوں کا پیاسا ہو۔ آلیہ کے منہ سے پہلی مرتبہ ایک لمبی سسکی نکلی تھی، اس شخص کے بالوں کو پکڑتی، پلیز نہیں چھوڑ دو مجھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے وہ منظر آنے لگے تھے، کوئی خوفناک خواب جو اس کی راتوں کی نیندیں اڑا دیا کرتا تھا۔ روتی ہوئی وہ سلار کے بالوں کو کھینچتے ہوئے پھر سے دور کرنے کا کہے جا رہی تھی، مگر سلار اپنا ہاتھ آلیہ کے پیٹ کو چھوتے ہوئے ٹراؤزر کے اندر ڈال گیا، وہ دور نہیں بلکہ مزید قربتیں بڑھانے لگا تھا۔ آلیہ کا پورا وجود سر پڑنے لگا کیونکہ السلام علیکم اپنا ہاتھ ان کے گہنوں میں ڈالتا راستوں کو ناپنے لگا تھا جہاں خود کو گزارنے کی بےچینی لگی ہوئی تھی اسے، بار بار سلار کا شدت سے آلیہ کی گہنوں میں اپنا ہاتھ ڈالنا اس لڑکی کو کرنٹ لگوانے کی وجہ بنا تھا۔ سلار خود کے اور آلیہ کے درمیان کی ہر دوری کو ابھی کے ابھی مٹا دینا چاہتا تھا، شاید وہ خود نہیں جانتا تھا کہ پہلی ملاقات میں ہی وہ اس قدر تک قربتیں بڑھا لے گا۔ پلیز چھوڑو مجھے، پلیز، عالیہ نے شور مچانا شروع کر دیا، وہ خوف جو خوابوں میں اسے ستاتا تھا آج اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ وہ سلار پیچھے ہٹ گیا جب عالیہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ کر کے ساتھ لگتی تکیہ گود میں رکھ گئی، اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری جان، آج تو جو جا رہا ہوں میں
مگر اگر دوبارہ سلائی شلوار قمیض کے تلنے کی بھی اور لباس کا پہنا تو تمہارے کپڑے پھر سے میں جما کر اتاروں گا۔ میرے علاوہ تمہارے سر کے ایک بال پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ مجھے برداشت نہیں ہے یہ۔ اس کی وجہ سے دوپٹہ لینا شروع کر دو ورنہ مجھے زبردستی یہ کام بھی تم سے کروانا پڑے گا۔ پورے کمرے میں اس شخص کی آواز گونج رہی تھی مگر عالیہ کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ہوتا کون ہے اس کو پابندیاں لگانے والا، اور جسے چاہے جو مرضی چاہے، آخر اسے کیوں اعتراض ہو رہا تھا۔ کھڑکی کھول وہ شخص وہاں سے چلا گیا، وہی ہوٹ والی شرٹ کو اس نے سر پر لیا ہوا تھا۔ عالیہ رونا شروع ہو گئی مگر بیڈ سے ایک قدم بھی نیچے اتارنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس میں۔ ٹھیک 5 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ جب عالیہ شدید گھبرائی کون ہے پوچھا، اسے ڈر تھا کہیں پھر سے بھی یہ شخص تو نہیں آ گیا۔ میڈم میں ہوں۔ ہینڈل کو میں ملازمہ کمرے میں چلی آئی مگر اندھیرا دیکھ بلب کو جلا دیا۔ عالیہ نے خود پر کمفرٹر لیا ہوا تھا مگر اس کی حالت دیکھ، کیا ہوا آپ کو، کیا طبیعت خراب ہے آپ کی؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس آپ پلیز باہر جا کر گارڈ سے کہہ دیں اپنا کام سے ایمانداری سے کرے ورنہ میں ان کی شکایت بابا کو لگا دوں گی۔ عالیہ کو غصہ آ رہا تھا کہ آخر کیسے گارڈ کی موجودگی میں کوئی بھی ان کے گھر آ جایا کرتا ہے اور انہیں کوئی ہوش بھی نہیں ہوتا۔ جی میں کہہ دیتی ہوں، آپ کے لیے کھانا یہیں پر لا دوں؟ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ عالیہ کی بھوک اور نیند دونوں اڑا کر وہ شخص جا چکا تھا۔ ملازمہ کے کمرے سے جاتے ہی اس نے جلدی سے واپس کپڑوں کو پہنا۔ وہ کون تھا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اس کے پاس جاؤں؟ اسے پکڑ لے گی پر مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ آخر وہ ہے کون۔ میں نے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، پھر بتاؤں گی کسے؟ عالیہ جس کا سوچ سوچ کر سر پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ جس کھڑکی سے سلار آئے تھے جلدی سے جا کر وہ اسے بند کرتی، لاک کر دی تاکہ دوبارہ وہ یہاں پر نہ آ سکے۔ پھر شاید وہ جانتی نہیں تھی سلار ملک جب جب جو چاہتا ہے اسے حاصل کرنے کی خاطر ہر حد پار کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، چاہے ان سب میں اپنی ذات ہی کیوں نہ اس کی برباد ہو جائے۔ سلار واپس اپنے گھر لوٹا، چہرے پر مسکراہٹ تھی، مانو کسی جنگ کو فتح کر لیا اس نے۔ آج اتنے سالوں بعد عالیہ سے ملاقات ہوئی، بے چین دل میں سکون بھرنے کا سبب بن گئی تھی یہ ملاقات۔ بابا آپ آ گئے؟ احمد اپنے والد کو گھر میں آتے دیکھ بھاگ کر اس کے پاس آ گیا۔ ہاں آ گیا میں، احمد کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا فلار ایک گھٹنا زمین پر رکھ گیا۔ پاپا پلیز آپ دوبارہ کبھی بھی ہمیں چھوڑ کر مت جانا۔ پہلے مما بھی چلی گئی پھر عالیہ آپی بھی چلی گئی۔ عالیہ کا ذکر سن سلار احمد کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھتا بیچ میں اسے خاموش کروا گیا۔ عالیہ واپس یہاں پر آئے گی، وہ ہمارے ساتھ ہی اب سے رہنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ سلار کی بات سن احمد خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ کیسا نشان ہے؟ احمد کی گردن پر بڑا بڑا سا سیاہ تل دیکھ سلار چونک گیا۔ بابا یہ تل ہے میرا، اتنا بڑا سارا ہو گیا؟ خود اپنی گردن پر ہاتھ لگا احمد نے بتایا۔ نہ جانے کیوں مگر سلار اس تل کو دیکھ اپنی پیشانی غصے سے سکیڑتا اٹھ کھڑا ہوا، آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں جیسے کہ اندر ایک آگ اٹھنے لگی ہو۔ بابا کیا ہم صبح باہر ناشتہ کرنے چلیں؟ احمد سلار کا ہاتھ پکڑے لاڈ سے بولا۔ جب سلار بڑے طریقے سے اپنا ہاتھ جھٹکتا، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ۔ اتنا برا رویہ، وہ بچہ جو ترس رہا تھا اپنے بابا کی محبت کے لیے مگر سلار نے کیسے بے دردی سے اسے منع کر دیا۔ احمد رونا شروع ہو گیا، میری تانیہ جو دور کھڑی اپنے بابا اور بھائی کو دیکھ رہی تھی بھاگ کر اس کے پاس چلی آئی۔ احمد چلو اٹھو، کچھ نہیں ہوا، شاید بابا تھکے ہوئے ہیں، انہیں آرام کرنے دو۔ وہ بڑی ہو چکی تھی، سمجھ سکتی تھی رشتوں کے زہر کو۔ ماجدہ بیگم جو ہر وقت ان بچوں کو ان کی ماں کے تانے دیتی رہتی تھی، وہ جان چکی تھی کہ نفیسہ ان کی ماں ہی ہے ان کی بدسلوکیوں کے پیچھے کی وجہ۔ سلار واپس کمرے میں لوٹتا بری طریقے سے بیڈ شیٹ کھینچتا زمین پر مار گیا اور چلانے لگا۔ جو اماں کہہ رہی تھی وہ سچ تھا، میں واقعی میں بہت بڑا بے وقوف ہوں جو لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے مجھ میں۔ جس نفیسہ کی خاطر ہر ایک سے لڑ جھگڑ کر شادی کی، کتنا بڑا دھوکہ دیا اس نے مجھے، آخر ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ؟ سلار کو نفرت آ رہی تھی تجھ سے اور اس سے، اگر نفیسہ آج زندہ ہوتی تو شاید وہ خود ہی اس کی جان لے لیتا۔ نہ جانے ایسا کیا دیکھ لیا تھا اس نے جو اتنا غصے سے آگ کو پھولا ہوئے جا رہا تھا وہ۔ بس 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 بہت ہو گیا، تماشا وہ بے وفا
اس وجہ سے نکلی چونکہ میں نے نفیسہ کے ماضی کے متعلق جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، مگر عالیہ وہ تو میری نظروں کے سامنے بڑی ہوئی ہے، وہ مجھ سے بے وفائی نہیں کر پائے گی، بلکہ میں اسے خود سے بے وفائی ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ سگریٹ جلائے وہ پینے لگا، تیزی کے ساتھ اپنے پاؤں کو ہلاتا ہوا۔ وہ خود پر ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو دماغ پر اس وقت غصہ چھایا ہوا تھا اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کیے جا رہا تھا۔ سگریٹ پر سگریٹ مسلسل پیے جا رہا تھا وہ، جب اچانک سے اس کے فون پر کسی کی کال آئی۔ سر عالیہ میڈم آدھی رات کے پہر گھر سے باہر نکلی ہیں، نہ جانے کن سے ملنے جا رہی ہیں وہ۔ وہی آدمی جسے سنا نے مسلسل ہر وقت عالیہ پر نظر رکھنے کے لیے رکھا ہوا تھا، اس کی کال تھی۔ کیا؟ کہاں جا رہی ہے عالیہ؟ رات کے 1 بجے؟ ویڈیو کال کرو اور دکھاؤ مجھے۔ سلار حیران ہوا جب اس آدمی نے سلار کو ویڈیو کال کر دی۔ وہ دور کھڑا تھا، وہیں عالیہ واچ مین سے کچھ کہتی واپس سے گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئی۔ سلار کے چہرے پر اچانک سے مسکراہٹ یوں بکھری تھی جیسے سارا غصہ کہیں غائب ہو چکا ہو۔ اسے ٹوٹ کر عالیہ کو پیار آیا تھا، چونکہ گھر سے باہر جانے سے پہلے اس نے پینٹ شرٹ پہننے کی بجائے شلوار قمیض اور دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ سلار ملک کی بات اس نے اس کے ڈر کو دیکھ کر مان لی تھی۔ ٹھیک ہے تم اس کے پیچھے جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں۔ تب تک سلار نے کال بند کر دی۔ میری پیاری گڑیا، اگر تم میرے سامنے ہوتی تو قسم سے ابھی چوم لیتا تمہیں۔ کتنی کیوٹ ہو تم۔ صرف میرے قریب آنے کے ڈر سے میری بات کو مان لیا تم نے۔ جہاں کچھ دیر پہلے وہ غصے سے پاگل ہو جا رہا تھا، وہیں اب سارے کا سارا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ تم تو میری مسکراہٹ کی وجہ بن رہی ہو۔ بس جب کبھی غصہ آیا کرے گا تو تم مجھے گلے لگا لیا کرنا۔ سلار جو خود اپنی باہوں کو ہوا میں پھیلاتا اپنی آنکھوں کو بند کیا عالیہ کا تصور کرنے لگا، جیسے کہ وہ اس وقت واقعی میں اس کی باہوں میں سمیٹی ہوئی ہو۔ اس کا دیوانہ پن سر پر مزید حاوی ہو جا رہا تھا۔ عالیہ اکیلی رات کے پہر ہسپتال کی طرف جا رہی تھی۔ اسے ہاسپٹل سے کال آئی تھی کہ مجید صاحب کو ہوش آ چکا ہے۔ رات کے وقت گھر سے باہر نکلنے سے ڈر لگتا تھا اسے، مگر اپنے بابا کی خاطر وہ اس وقت بھی جانے کو تیار ہو گئی۔ تبھی اسے حائزہ کی کال آئی۔ کال اوکے کرتے اس نے اسپیکر پر فون لگا دیا۔ عالیہ کہاں پر ہو یار، تم نے تو کبھی خبر ہی نہ دی۔ انکل کیسے ہیں؟ اور اب پلیز تم اپنے گھر کا ایڈریس بھی مجھے بھیج دو، میں صبح تم سے ملنے آ جاؤں گی۔ عائزہ میں اس وقت تو بابا سے ملنے جا رہی ہوں، انہیں ہوش آ چکا ہے، وہاں پہنچ کر میں تمہیں ایڈریس میسج کر دوں گی۔ وہ بھی بات ہی کر رہی تھی کہ تبھی اس کی گاڑی کے بالکل سامنے ایک اور گاڑی آ رکی۔ عالیہ کو بریک لگانی پڑی، جس کی وجہ سے پوری گاڑی گھوم گئی تھی اس کی۔ اس سے پہلے کہ عالیہ سچویشن سمجھ پاتی، سامنے کھڑی گاڑی سے ایک شخص باہر نکلا اور عالیہ کی گاڑی کی ونڈو کھولنے مارے توڑتا، لاک کھولنے سے زبردستی کھینچتے ہوئے باہر نکالتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ عالیہ جو اونچا اونچا چیختی ہوئی اس شخص سے اپنی بازو چھڑوانے لگی۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، کون ہو تم؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ اسے یہ وہی انجان شخص لگ رہا تھا جو کب سے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، مگر عالیہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر گراتا رومال اس کی ناک پر رکھ گیا۔ عالیہ فوراً کچھ سیکنڈ میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے وہ گاڑی چلا چکا تھا۔ کون تھا یہ انسان؟ ساجد سلار ملک تھا، جس نے عالیہ کو اغوا کر لیا تھا تاکہ زبردستی وہ اسے اپنے پاس رکھ سکے، یا پھر یہ شخص کوئی اور تھا؟ آخر عالیہ کے ساتھ ہونے کیا والا تھا؟ پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اتنا پیار جتانے کے لیے، لو یو آل۔ پلیز 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 ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں اور کمنٹ میں لازمی بتایا کریں کہ آگے کون کون سے سین میں ڈالوں۔